کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کچھ تو ہمارے ایسے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہ نماز پڑھنی پڑے نہ معافی مانگنی پڑے، زندگی اپنی مرضی سے گزار دیں اور جیسے رب کے پاس جائیں اللہ بس ہمارے اوپر سے اپنی نظر کرم فرما کے جنت میں سیدھا داخلہ نصیب کر دیں۔ یہ سوچ تو اچھی ہے کہ ہمیں اللہ دنیا سے جیسے ہی بلائے، ہم دنیا سے جیسے ہی اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں اور اللہ ہمیں کہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لیکن یہ کہنا شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ شیطان کی ایک کوشش ہے کہ انسان کو اس بات میں الجھا دو کہ وہ نیکی کی طرف نہ جائے اور بس یہی کہتا پھرے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے جب معاف کرنے پہ آیا تو معاف کر دے گا۔ صفات وہ گنتی کراؤ جو اللہ کی ہیں، اور عمل اس کا وہ جو جس لحاظ سے اللہ کو ترس آنا ہے وہ عمل نہ کرے یہ بندہ۔ تو اس لحاظ سے ہم نے دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار اللہ نے معاف کر ہی دینا، پھر آگے کیا کہتا ہے یار آج کل جو یہ مولوی بخشیں گے تو ہم تو ویسے بخشے جائیں گے، اور جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ نے ویسے ہی کہہ دینا جا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ باتیں تو بڑی زبردست کرتا ہے انسان، کیا اس پر وہ یقین رکھ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے؟ کیا اس سے بڑا بھی بیوقوف ہوگا انسان کہ جس کو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب نماز فرض کی تھی تو 50 نمازیں فرض کی تھی، اللہ نے ان میں سے ایک نہیں کم کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، 50 نمازیں فرض کی تھی، اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر کو جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سب سے لاڈلا ہے، جو سب سے آخر میں آیا، جتنے انبیاء آئے انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ وہ آخری پیغمبر ہمیں بنا دے، اللہ نے ان کو نہیں بنایا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر ساری دنیا سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا اب تیری امت پر 50 نمازیں فرض ہیں، اور اللہ نے پھر 50 نمازوں میں سے ایک نماز کم نہیں کی۔ ہم تو 5 نماز پڑھتے ہیں، بات تو صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا، واپس جانا، 5 نمازیں کم ہونا، یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، ایسے ہی ہیں۔ لیکن اللہ نے جو اعلان کیا اس کو ذرا ہم غور کریں۔ جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک چکر اور لگایا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں ہر دفعہ گیا ہوں اور میرے رب نے ہر دفعہ مجھے میری مراد پوری کی ہے، لہٰذا مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نے نہیں جانا۔ جب تہیہ کر لیا کہ اب نہیں آئے گا میرا پیغمبر، تو اللہ نے کیا اعلان کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، جو میں کہہ دیتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ جاؤ میں نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا ثواب میں اس کو کتنا دوں گا؟ دیکھیں نا بات تو نہیں بدلی نا، ایک نماز کم تو نہیں ہوئی، انسان نے 5 پڑھنی ہے، رب نے ثواب 50 کا ہی دینا ہے جو پہلے فرض کی تھی، بات نہیں بدلی، بات وہی ہے، ثواب وہی ہے۔ انسان عبادت 5 کی کر رہا ہے، لیکن اللہ سمجھ رہا ہے جیسے 50 نمازیں بندہ میرا پڑھ رہا ہے، اس کو 50 کا ہی ثواب دے دو۔ اور ہم ایسے انسان ہیں، ہم سے وہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، پوچھ کے دیکھو 4 پڑھ لی، ایک کیوں نہیں پڑھ، یار پڑھ لوں گا یار، 2 پڑھ لی، بس میں صبح پڑھ لیتا ہوں، صبح اٹھ کے، اچھا باقی یار میں شام کی بھی پڑھ لیتا ہوں، اچھا اس کے بعد وہ کام کاج میں یار گزر جاتی ہے، ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا۔ یعنی کہ جو بھی ہم بات کریں گے انسان سے، تو انسان اس کا جواب دینے کا فوراً تیار رہتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے، بس یہ ہم کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بھئی نماز سے معاف نہیں، ہاں معاف تو نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ میں کروں گا، کل سے پھر شروع کروں گا، پرسوں پھر شروع کروں گا، نہ اس کی کل آتی نہ پرسوں آتی، روٹین وہی۔ تو یہ دیکھیں یہ انسان کی محبت ہے اللہ سے کہ وہ اللہ کی محبت میں دنیا سے ٹائم نکال پائے گا کہ نہیں نکال پائے گا۔ جو بندے نکال رہے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے۔ جو بندے کم نکال رہے ہیں ان کا کم مقام ہے، اور جو بندے بالکل ہی رب کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال رہے ان کا تو مقام ہی نہیں ہے، ان کا تو اللہ کے ہاں مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرمایا جو بندے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، پہچان کس کو نہیں ہے؟ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ان میں سے کوئی چیز کرتا ہی نہیں، وہ کھاتا پیتا سوتا ہے اٹھتا ہے کام کاج کرتا پھر اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے، اس کو تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔
اگر اس کو سمجھ نہیں ہے، فرمایا یہ تو بدترین جانوروں میں سے، بدترین جانوروں میں سے۔ جیسے جانور ہیں ان کو سینس نہیں ہے، انسان کو سینس کیوں دی ہے کہ یہ رب کو پہچان لے، اس کو عقل اور شعور کیوں دیا ہے کہ یہ اس رب کی پہچان کر لے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا رب ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا نظام کو چلا رہا ہے، اور جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ اس چیز کو پہلے پتہ ہوگا تبھی یہ تیاری کرتا ہے۔ اب ہم آج کل کی دنیا داری میں دیکھ لیں، ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں اچھے اسکول میں ڈالو، کیوں جی؟ اچھے پڑھائی ملنی چاہیے، تعلیم اچھی چاہیے، بنیاد اچھی بننی چاہیے۔ ہماری سوچ کتنی زبردست ہے، ہم پیسوں کو نہیں دیکھتے، پڑھائی کو دیکھتے ہیں، بچے کی تربیت دیکھتے ہیں، اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، اور اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ اچھا جب ہم بچوں کو داخل کروا دیں، مہنگی فیس بھی ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار جو کمزوری ہے نا وہ رہ نہ جائے، لہٰذا اکیڈمی میں ڈال دو، پڑھائی میں بھی لگا دو، اس کو اکیڈمی ڈالو، ٹیوشن ڈال دو۔ کیوں کہ جو وہاں پر یاد کام دیا جائے وہ ٹیوشن والے کروا دیں، جو اس کے ذہن میں ہر چیز بیٹھ جائے۔ اچھا یہاں پر ذرا غور کرنا، ہمارا بچہ اگر چھوٹی کلاس میں اس کی کتابیں چھوٹی ہوتی ہیں آسان ہوتی ہیں، یا جو بڑی کلاس کی ہیں اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں؟ 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کی جو کلاسیں وہ زیادہ ٹف ہوتی ہیں پہلی دوسری کی نسبت۔ اب جب بچہ پہلی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، الف بے اس کو سیکھتا ہے، تبھی اسے پریپ میں آتا ہے، جب جوڑ توڑ سیکھتا ہے، روانگی آتا، ون میں آتا، ون سے آگے پھر آتا، پھر اب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، مشکل سے مشکل مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اسکول کے جو پیپر ہیں وہ آسان ہوتے ہیں، اس سے اگلی کلاس میں اس سے مشکل ہوتے ہیں، اس سے اگلی کلاس میں اس سے مشکل ہوتے ہیں۔ اچھا دنیا کی اس تعلیم کا ہمیں پتہ ہے، اگر یہ 1 سال پاس ہو گیا تب ہی اگلی کلاس میں جائے گا، پھر اگلی کلاس میں اگلے سال میں پاس ہوا تب اس سے اگلی کلاس میں جائے گا۔ اور جب رب کہہ دے کہ میں تمہاری ایمان کے مطابق میں نے آزمانا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں میں تو ہوئی نہیں اس قابل۔ اس کا مطلب اللہ نے کہا میں نے آزمانا ضرور ہے تجھے۔ اب ہم کہیں جی ہماری تو کلاس ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے تو اتنا ایمان ہی نہیں ہے، کمزور سے ایمان۔ اس میں ہم اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کلاس ہے دنیا کے، تو کلاس کو ہم اپنے بچے کو کروائیں، اور اپنی کلاس کی باری آئے تو ہم واو ویلا شروع کر دیں، تھوڑی سی اللہ تکلیف دے دے، مر گئے بس۔ لوگوں کے ساتھ گلے شکوے، پتہ نہیں کیا حالات ہیں یار، کاروبار چلتا چلتا رک جائے تو پھر بجائے رب کی طرف سے آزمائش ہے، استغفار کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، معافی مانگنا، تنگی تو ادھر سے آتی ہے نا۔ وہی دلوں میں ڈالتا انسان کے دلوں میں کہ اب اس لوگوں کے پاس، اب اس میرے بندے کے پاس نہیں جانا، سودا کسی اور سے لے لو، کام کسی اور سے کروا لو۔ جب اس نے نفرت ڈالی ہے تبھی لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، تو وہاں پر نفرت کیسے پہنچی؟ وہ میرے اعمال کی وجہ سے پہنچی۔ اب ہم کہیں جی جو نماز نہیں پڑھتے، دیکھیں ایک حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کی دکان بالکل نہیں چل رہی، اور جو بالکل نہ نماز پڑھتا ہے بلکہ جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، اور ہر قسم کا گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ کے قریب بھی نہیں آتا، اس کی تو بڑی چل رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا، فرمایا اگر تو اس کو دیکھ رہا ہے، تیرے اوپر آزمائش ہے، اگر تو صبر کر لے گا تو تیرے لیے اجر بھی اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو اس کو دیکھ رہا، اللہ اسی کو دے ہی جا رہا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ سچ بولتا ہے، نہ کچھ اور کام کرتا ہے، اس کو دے جا رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی جو نیکیاں ہیں جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اس کا پھل اسے دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کی نیکی، اس کا اجر جو ملنا ہے، اس کی جو عزت احترام بنا ہے، اس کا دنیا میں نے اسے دے دیا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھتا، آخرت کے لیے تو کچھ کرتا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کر رہا ہے تو دنیا میں اس کو دے ہی جا رہا ہوں، اس کا مال بڑھا رہا ہوں، اس کی اولاد بڑھا رہا ہوں، اس کا کاروبار بڑھاتا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ بندہ بڑا خوش ہے، میں کچھ نہیں کرتا، اللہ بس دے رہا۔ یہ نہیں سوچ رہا یار رب کہیں میری نیکیوں کا اجر تو نہیں مجھے یہیں پر دے رہا، وہ نیکیوں کا جو اجر مجھے وہاں ملنا تھا وہ دنیا داری کے پیسے دھیلے کے اندر تو نہیں دے رہا مجھے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ اگر سوچ آئے تبھی معافی مانگیں گے نا۔ اب یہاں پر غور ایک کرنے والی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہر بندہ جو انسان نا وہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو، میری فرمانبردار ہو، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پر اگر واقعات کو دیکھا جائے تو وہ بندہ بھی ہے جو اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کر اپنے کندھوں میں کیوں
اور ایک دریا کے پل کے اوپر لے جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اب اسے پھینکوں، دل میں ابھی آتا ہے دریا کا پل ہے، اسے پتہ میں نے اس کو پھینکنا ہے، بوڑھا کمزور لاگر سا ایک انسان ہے، اس کا باپ ہے، تو باپ اس کو بیٹھا اوپر حالانکہ کمزور ہے، وہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے، بیٹے جی ابا جان مجھے یہاں نہ پھینکنا، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک دے۔ اللہ اکبر، یہاں تک نوبت آتی ہے انسان کی۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ چیز کہ انسان اتنا کمزور ہو جائے، اتنا بے بس ہو جائے، اتنا لاچار ہو جائے کہ اس کے والد، اس کے جو اولاد ہے وہ اس کی تربیت نہ، اس کی خدمت نہ کر پائیں، اپنے لیے جنت نہ کما پائیں، وہ اتنے تنگ آ جائیں اس سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ اسے موت دے دے، جان چھڑا دے، اور وہ بندہ خود ان کے رویوں کو دیکھے کہ اللہ مجھے موت دے دے، میں جان چھوڑ جائے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ایسی محتاجگی والی زندگی نہ دے۔ اب باپ کہتا ہے بیٹے مجھے یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک دے، اور وہ کیا کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان یہاں پر کیوں نہ پھینکوں، آگے کیوں پھینکوں، یہاں پر کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا جب باپ سے پوچھتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے تھوڑا سا آگے کر کے پھینک دے، میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ وہی دیکھیے عمل آ گیا دہرائی میں، اس کا بھی بیٹا اس کو لے کے آ گیا اسی جگہ پھینکنے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے۔ آج ہمارے پاس ماں باپ ہیں تو اگر ہم خدمت کریں گے، خدمت کرتے ہوئے ہماری اولاد ہمیں دیکھے گی، نہ دیکھے ہمارا رب ہمیں دیکھے گا، ہم اس کے لیے کریں گے تو اللہ پاک اس محنت کو، صلے کو، اخلاص کو، محبت کو خود بخود ہماری اولاد میں ڈال دے گا۔ کہنا نہیں پڑے گا کہ ہم نے ایسے کیا تو ایسے کر، نہیں، وہ اللہ نے اس کے دل میں تیرے لیے محبت ڈالنی ہے کہ تو وہ کر جو اس نے کیا اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بیٹے کو سمجھ آ گئی کہ اگر اس نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا تو آج میں اس کو لے کے کھڑا ہوں تو کل میرا بیٹا بھی مجھے لے کے یہاں پر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھ آ گئی، اسے واپس لے گیا گھر، جا کے معافی مانگی، سب سے پہلے معافی مانگ کر پھر اس کی خدمت شروع کر دی۔ ہم بھی غور کریں یار، اگر ہمارا رویہ سخت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ دیکھیں انہوں نے ایک وقت گزارا ہے، انہوں نے جو ایک اونچ نیچے جو زندگی کی ہے نا وہ دیکھی ہوئی ہے، ہم اب پیچھے آ رہے ہیں، وہ گزر چکے ہیں، انہوں نے راستہ دیکھا، وہ اس لحاظ سے سمجھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں آج کا دور ہی ایسا نہیں ہے جی، آج کا دور تھوڑا سا تیز چلا گیا، جو یہ بابا جی اماں جی کہہ رہی ہیں ہمیں سمجھا رہی ہیں وہ تو آج کل کا دور ہی نہیں ہے، دور ہی بہت آگے چلا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ مشورہ دیں آپ کو پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے، آپ کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کو۔ یہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جوان ہیں، ہم ماں باپ کے جو نصیحت اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دوست احباب اور دنیا داری کے جو بندے ہیں ان کو، ان کی نصیحتوں کو جا کے ان سے مشورہ جات کرتے رہے، ان سے عمل کرنا شروع کر دیتے، اور جب نقصان ہو جائے اوئے ہوئے پھر کاش میں اس کی مان لیتا، کاش، یہ کاش کا لفظ بڑا برا ہوتا ہے، یہ اللہ کی جو تقدیر ہے اس کو پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے، کاش میں ایسے ہو کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ بھئی تو کیسے کر لیتا جب لکھا ہی اللہ نے ایسے تھا تیرا؟ تو شرک کرنا چاہتا، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک تھا، اگر میں ایسے کرتا تو میں اس نقصان سے بچ جاتا، کیسے بچ جاتا جب اللہ نے لکھا؟ اگر نقصان ہو جائے اپنی احتیاط ہر لحاظ سے کرنے کے بعد تو پھر اس پر شکر کرنا چاہیے، اللہ تیرا احسان، اللہ تیرا شکر کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی نقصان ہونا تھا لیکن اللہ نے اتنا سا نقصان میرا کر کے مجھے محفوظ رکھا۔ اور یہ دولت جو جب نہیں تھی تب بھی تو میں زندہ تھا، کھا پی رہا تھا، میرا عزت احترام تھا، ہر لوگوں میں میرا مقام تھا، اور اب یہ دولت اگر آ گئی ہے تو اس نے میرا کتنی عزت بڑھا دی کو بتائیں، وہ لوگ پھر بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، اور اگر یہ چلی گئی ہے تو پھر کون سا لوگوں نے میرے اوپر سے وہ عزت احترام میرا ختم کر دیا، پھر بھی لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، ہر جگہ میری عزت احترام ہے۔
تو دولت کہیں چلی مجھے آزمانے کے لیے، دولت دی تھی تب بھی مجھے آزمایا، اب لی ہے تب بھی آزمایا، اولاد اللہ دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے اور لیتا ہے تب بھی آزماتا ہے۔ انسان کسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہوگا کہ اللہ اس کی آزمائش نہ کرے۔ اب جب اللہ پاک نے جنت بنا دی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ ذرا میری جنت کو ذرا دیکھ کے آؤ۔ جنت کو دیکھا گیا، بڑی نعمتیں اس میں، بڑا ہی اس میں اللہ کے کرم فضل ہیں۔ اللہ جی جو تیرے جنت بنائی ہے نا اس میں سے تو کوئی بندہ پیچھے ہی نہیں ہٹے گا، سارے بندے ہی آ جائیں گے جنت میں۔ جو جو بندہ اس جنت کے بارے میں سنے گا، ہم نے بھی تو سنا ہی ہے نا، ہم نے کون سی دیکھی ہے، ہم نے بھی تو یہی بات سنی ہے، جنت کے اندر حوریں ہیں، جنت کے اندر ہر چیز موجود ہے، جنت کے اندر محل ہے، جنت کے اندر بہت قیمتی موتی ہیں، کہ موتیوں ہیروں کا اللہ نے محل بنایا ہوا ہے، ہر چیز وہاں ملے گی، بغیر مانگے بس خواہش کرنی ہے اللہ نے ہر چیز حاضر کر دینی ہے۔ یہ بھی تو ہم نے سنی ہے نا، یہی سن کے قارون نے جنت بنا دی تھی، یہی سن کے آج جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے، چاہے غیر مسلم ہے چاہے مسلم، وہ بھی یہی کہتے ہیں، مرنے کے بعد اسلام چاہے نہیں قبول کیا پھر بھی کہتے ہیں یہ بندہ جائے گا تو جنت میں جائے گا، اس کی جو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اور ہم مسلمان بھی یہی بات کرتے ہیں اس کو سن سن کے۔ لیکن جب اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس میں تو جو بندہ بھی سنے گا وہ تو فوراً آ جائے گا، کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے ہم سارے آگے آ گئے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ارد گرد باڑ لگائی، پھر فرمایا دوبارہ ذرا دیکھ کے آؤ۔ دوبارہ دیکھ کے آیا تو کیا دیکھا اس نے؟ کہیں سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہیں، کہیں گرمیوں کی دوپہر چمکتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی کے روزے ہیں، صحیح سردیوں کے جو دن ہیں، کہیں رات صبح کی نمازیں ہیں، کہیں رات کی ہیں، صحیح کئی تکلیفیں ہیں، یعنی کہ ہر تکلیف اس کے ارد گرد ہے، ہر مصیبت اس کے ارد گرد ہے جنت کے۔ اللہ یہ کیوں لگا دی؟ فرمایا جس کو یہ اس مصیبت کو ٹچ کرے گا اسے صبر کرنا پڑے گا تبھی وہ گزرے گا۔ اس کی نمازیں ہیں، ٹھنڈک کو برداشت کرنا پڑے گا، گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا، ہر مصیبت کو پھلانگ کر پھر ہی اس کو نیکی انعام ملے گا۔ یہ اللہ اب تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر خواہشات تو بندے کی اس کے ارد گرد ہے، جو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں وہ تو اس کے ارد گرد ہیں، اور بندہ تو تکلیف برداشت نہیں کرتا کہ میں تکلیف والا کام کروں، وہ تو یہ چاہتا میں گھر بیٹھا رہوں بلکہ ہر چیز میرے پاس آ جائے، ہر دولت میرے پاس آ جائے، مجھے نہ اٹھنا پڑے، مجھے یہاں سے اپنے ہاتھ سے بھی کوئی چیز اٹھا کے نہ دینی پڑے۔ فرمایا جہنم کو دیکھو، جہنم کو دیکھو، آگ کے انگارے، بڑی وحشت ہے اس کی۔ اللہ وہ تو بڑے ہی بہت برا حال ہے اس کا، تو جو بندہ بھی سنے گا وہ تو کوئی بھی نہیں جنت میں جہنم میں جائے گا۔ اچھا دوبارہ اس کے ارد گرد باڑ لگائی، فرمایا دوبارہ دیکھ کے آؤ۔ دوبارہ دیکھا اللہ اب تو کوئی بندہ بچنے والا نہیں ہے اس جہنم سے، اس میں تو ہر خواہش ہے بندے کی، جھوٹ سچ چوری بغیر ڈکیتیاں زنا، ہر چیز اس میں جو بندہ پسند کرتا ہے، جو بندے کی دل کی آرزویں ہیں کہ یار ایسے میں کروں، بغیر اللہ کی محنت کے، شیطانی معاملات ہیں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں ہم کون سے ایسے معاملات کر رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا وہ جنت کے ارد گرد ہے یا جہنم کے ارد گرد ہے؟ مصیبتوں پر صبر نہ کرنا وہ جنت کے ارد گرد ہے جہنم کے ارد گرد ہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے، کس نے سوچنا ہے؟ جنت ہم نے لینی ہے کسی اور نے لینی ہے؟ یا کسی سے کہنا یار پیسے لے لے جنت لے دے، کوئی دے کے سکتا ہے ایسا؟ یار قبر کا عذاب مجھ سے کم کر دینا، چل تو پیسے دے لے لے، بتا مولوی صاحب کیا تو ٹھیکہ مار میرے ساتھ کہ قبر سے میرے پر کوئی عذاب اور کوئی آنچ کوئی سانپ کوئی بچھو نہ آئے، بتا کتنے پیسے لے گا؟ کوئی بندہ بتائیں، کوئی محدث کوئی عالم کوئی مولوی کہے گا ہاں مجھے پیسے دے دینا تیرے اوپر عذاب نہیں آئے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی تو بندہ سوچے، کوئی جب یہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا اللہ اکبر تو باقی کون دے گا؟ اکیلا بندہ جا کے پھنسے گا، اس کے تو اولاد کو بھی نہیں خبر ہوگی، اس کے بیوی اس کے ماں باپ کو خبر نہیں ہوگی، بیوی بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اس کے محلے والوں کو نہیں پتہ چلے گا اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، بس اوپر سے مٹی ہے نیچے کیا ہو رہا پتہ نہیں۔ تو اس کی تیاری کس نے کرنی اور کب کرنی ہے؟ یہ میں نے سوچنا ہے، ہر بندے نے سوچنا ہے۔ کامیاب بندہ، عقل مند بندہ، شعور والا بندہ، ذہین اور فطین والا بندہ صرف وہ ہے جو اس چیز کو پہلے سوچ کے تیاری کرے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے اور کیا کچھ میرے ساتھ معاملات ہوں گے قبر میں اور حشر میں۔
جو بندہ یہ سوچ گیا اور جس میں یہ سوچ آ گئی، اللہ کی قسم وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ اب ہم ہیں نا، آتے ہیں بس نماز پڑھی نہ پڑھی ایک جیسے، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا، سارے بندے کہتے ہیں ہاں جی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں جی، سارے یہ ماشاءاللہ ہم 8 دن بعد جمعہ آتا، چلو یار جمعہ تو جا کے پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں سوچ ہم لے کے آئے جمعہ پڑھنے کی، اور جب جمعہ پڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے تقریر نہیں سن رہے ہوتے، اکثر بھائی جو ان سے وہ خیالات میں گم ہوتے ہیں، آج میں نے کس کا کام کیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کون سا سودا کرنا تھا، کون سا کرنا تھا، وہ بیٹھا بیٹھی بندہ تقریر کرنا، علماء کرام تقریر کر رہے ہوتے ہیں، مولوی حضرات سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھی سوچوں میں پڑا ہوتا ہے یار کیا ہو گیا تو یہ ہو گیا۔ اب یہ جمعے کا معاملہ جب نماز ہم شروع کریں گے اللہ اکبر جیسے کہیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے احسان یہ ہے جب تم نماز پڑھو تو ایسا ہے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، فرمایا کم از کم اتنا ہی ذہن میں رکھ لو کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کہاں ہوں، ذرا سوچے دماغ میں، کیا میں واقعی نماز میں ہوں؟ میں آیا تو یار نماز پڑھنے تھا، آیا تو میں اللہ کے لیے تھا، آیا تو میں نماز کے لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں 2 رکعت 4 رکعت جو بھی میرے پاس اللہ نے میرے اوپر فرض کی وہ میں نے پڑھنی، لیکن میں کھڑا ہوں اللہ کے سامنے، اور دماغ میرا دل وہ کہاں ہے؟ کیا حاضر ہے رب کے سامنے؟ اچھا مجھے ایک بات ویسے سمجھ نہیں آتی، آج کل کے موبائل آپ نے دیکھیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں ٹچ والے ہوں دوسرے ہوں، کیا ان کے ساتھ کوئی تار لگی ہوئی ہے؟ اگر آپ بڑے موبائل کو دیکھیں ٹچ والے کو، اس کے اندر جو ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں، چلو ایک تو ہم نے کہا جی اس کے اندر سیف ہے، ایک ہم جب ڈائریکٹ آمنے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں فون پہ، لائیو کو ویڈیو کال جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ اچھا وہ آسمان سے کہیں پر ہمارے تارے بھی نہیں ہیں، ہم کبھی کمرے میں جا رہے ہیں، کبھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، اس کے اوپر ارد گرد تار تو ہے نہیں کہ کنیکشن ہو جیسے۔ اب ہمارے پاس یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کے کنیکشن ہے، بٹن ہے، بند کر دیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا، بٹن ہے تو آن کر دیں گے۔ وہ موبائل میں ایسی کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے کہ تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، بندہ بول رہا ہے، اس کے ہونٹ نظر آ رہے ہیں ہلتے ہوئے، اس کی آواز سامنے نظر آ رہی ہے، وہ بندہ اس کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے والا ماحول نظر آ رہا۔ ایک اتنے سے کیمرے کے اندر، اتنا باریک سا کیمرہ، اس کے اندر اللہ نے یہ چیزیں فکس کر دی، بندہ جہاں مرضی بیٹھا ہو اور ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو جب رب کے پاس جائیں گے تو ہم کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بغیر تار کے، بغیر اس کے، ایک پتہ نہیں کیا ہوائی سگنل ہے، سگنل مل گئے جی، ایک نمبر سے پتہ چلتا ہے، ایک نمبر جو ہمارا 6-7 ہندسوں کا ہوتا ہے کوڈ کے ساتھ، جب اس کو ملاتے ہیں تو ایک ہندسہ بدلے تو وہ اسلام آباد ہے، دوسرا ہندسہ بدلے تو وہ پشاور پہنچ جاتا ہے، تیسرا بدلے تو کراچی پہنچا ہوتا ہے۔ ایک ہندسے کے ساتھ بندہ پھیل جاتا ہے، اور بندے کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، گھنٹہ بندہ بات کرتا رہتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آ رہی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور دنیا والوں نے اتنا ٹائٹ نظام رکھا ہوا ہے، اسے ریکارڈنگ کرنا چاہے ریکارڈنگ کر لے، اسے 10 سال بعد بھی دیکھنا چاہے تو وہ نظر آ جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نفع نقصان کے ساتھ، نیکی اور گناہوں کے ساتھ، جب رب کے سامنے جائیں گے رب ہماری یہ ویڈیو نہیں چلائے گا، اور وہ کہے گا ویڈیو کو پیچھے کرو، جا جنت میں چلا جا، تو بڑا نیک ہے گا۔ یار سوچے نظر آؤ کہ دنیا کا نظام ایسا ہے، آج ہم گوگل کے اوپر کوئی بھی چیز سرچ کریں پرانی ہو تو وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے کہ یہ لو جو تم چاہتے وہ دیکھ لو۔ ہم جو چاہیں، دنیا دار بندے ہیں، دنیا کا نظام ہے، دنیا کے نظام سے ہم اپنی پسند کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور جب رب کے سامنے جائیں پھر ہم کہیں نہیں اللہ کو تو علم ہی نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تو ہمیں ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یہاں پر چیز صرف وہ ہے، جتنا اللہ نے ہمیں قابل بنایا ہے نا، جتنا ہم اپنے آپ کو ہوشیار اور ذہین اور فطین اور قابل سمجھتے ہیں نا، اتنا ہمیں کم از کم اس رب کو ترس والے کام تھوڑے بہت کر لینے چاہیے، ایسے کام جس سے اس کو ترس آ جائے ہمارے اوپر کہ بندہ گنہگار ہے، چل ٹھیک ہے جا تو جنت میں چلا جا۔ کوئی ایک عمل
دیکھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت جائے گا، 70,000 بندہ. اور پھر فرمایا اللہ نے اور خصوصی رحمت فرمائی. ایک اور حدیث کے اندر کیا آتا، ہر 70,000 ایک بندے کے ساتھ پھر 70,000. پہلے 70,000 ہیں، پھر ایک بندہ ان میں سے نکالو تو اس کے ساتھ 70,000، دوسرے کے ساتھ 70,000، تیسرے کے ساتھ 70,000. یہ کیا ہے؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے. اس کے علاوہ اگر کوئی بغیر حساب کے جانے والا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سے یا حدیث سے کوئی ثابت ہے تو بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کی محبت ہے، اگر اللہ بندے پر کرنا چاہے تب. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اپنے پاس بالکل قریب کر کے، جیسے بندہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے نا کان کے اندر، ہم بھی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کان کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلا، ساری مخلوق سامنے ہے، ساری مخلوق سامنے ہے. اللہ پاک اس سے فرمائیں گے بتا، بلکہ دوسری روایت میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں اس کے رجسٹر کتنے ہیں؟ دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو اس کو لکھ کے کتنے رجسٹر بھرے؟ اللہ 99 رجسٹر بھر گئے اس میں. ایک کم 100، ایک بندہ ہے. رجسٹر کتنے بڑے ہیں؟ مشرق سے مغرب تک کا اس کا ایک صفحہ. اور وہ اگر کھولتے جائیں کتنا ہوں گے؟ یہ اللہ کو پتا کتنے ہوں گے، ہمیں علم نہیں. اللہ کتنے رجسٹر ہیں؟ اللہ 99 اس بندے کے اکیلے کے رجسٹر ہیں. ایک کم 100 رجسٹر. اچھا فرشتوں ذرا دیکھو اس میرے بندے کی کوئی نیکی ہے؟ بندہ بڑا پریشان کھڑا ہوا ہے کہ آج خیر نہیں ہے، بندہ گنہگار ہے، گنہگار بندہ ہے. اور پھر کیا کر رہا ہے؟ گھبرایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے ابھی دیکھو میرا، وہ تو پتہ ہے نا میں نے تو ساری زندگی گناہ ہی کی ہیں. اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو یار. فرشتے اس کا ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، چوتھا پورا رجسٹر، ایک پھر دوسرا تیسرا. یار گنتی کر کے رجسٹروں میں پتہ نہیں کتنے صفحات ہوں گے. اگر ہم اس قرآن مجید کو، چھوٹی سی قرآن پاک ہے، اس کو لیں تو دیکھیں اس کے اندر صفحات کتنے ہیں اور اس میں لکھائی کتنی باریک ہے. اور فرشتوں نے کیسے لکھا ہوگا جو ایک ایک کر کے دیکھا ہے پورے اس کی لائنوں پہ پھیر کے، پھر ادھر دیکھا ہوگا، پھر ادھر دیکھا. فرمایا 99 رجسٹر دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ کوئی نیکی نہیں ہے. اب غور کریں یار، بندہ ایک، 99 رجسٹر اس کے ہیں اور نیکی ایک نیکی اس نے. یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، انسان نہیں ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرے فرشتوں ذرا دوبارہ چیک کر لو، کوئی نیکی ہو شاید کو دیکھ لو. حالانکہ اللہ کو علم ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ پھر فرما رہے ہیں یہ ابھی ہونا ہے معاملات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا ہونا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں. دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھا گیا، ایک ایک لائن کو، ایک ایک صفحے کو فرشتے دیکھ رہے ہیں جن کی نظریں تیز ہیں، ہر چیز ان کی تیز ہے. اللہ ایک بھی نیکی نہیں ہے. بات کرنے والی دیکھیں، ایک بھی نیکی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تیسری مرتبہ دوبارہ چیک کرو فرشتوں. تیسری مرتبہ دیکھا گیا، کیا فرمایا؟ اللہ ایک چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی ایک نیکی. باقی 99 رجسٹر دیکھیں اس ایک بندے کے گناہوں سے بھرے ہوئے. ساری زندگی گناہ کی ہے، ساری زندگی گناہ کی ہے اس نے. ایک نیکی پتہ نہیں وہ کیسے کر لی ہوگی اس نے، اور کس اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، کس محبت کے ساتھ کی ہوگی، وہ پتہ نہیں. اچھا بھی آج یہاں پر ظلم نہیں ہوگا. اب کیا کرنا ہے؟ اس ایک چھوٹی سی نیکی کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کے 99 رجسٹروں کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو. اللہ اکبر. حدیث کے اندر صاف الفاظ میں کیا ہے؟ ایک نیکی اخلاص اور اس کی محبت کی وجہ سے اتنی وزنی ہو گئی ہے کہ 99 رجسٹروں کے گناہ سارے اوپر وہ ہلکے ہو گئے. ایک نیکی میں اخلاص اور محبت اتنی ہے، کیونکہ وزن تو اخلاص اور محبت کا ہوتا ہے، کسی چیز کا، مادی چیز، کوئی وزن کی چیز کا تو نہیں ہوتا. جتنا ہم محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ہی وہ زیادہ اس میں مقدار نیکیوں کا وزن بڑھتا جاتا ہے. اب فرمایا دیکھیں ایک نیکی اتنی وزنی ہو گئی ہے کہ 99 رجسٹر ساری زندگی کے گناہ اس کے
وہ ہلکے ہو گئے، اللہ نے فرمایا اس بندے کو جنت بھیج دو۔ اب یہ بندہ خوش قسمت انسان ہے کہ ساری زندگی گناہ کر کے ایک نیکی پھر بھی کر گیا۔ اب یہاں پر ہم سوچیں، اللہ کی قسم اپنی نظریں دوڑائیں اپنی زندگی کی، گزری ہوئی زندگی پر، ماضی کے اوپر، کیا وہ ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم لے کے رب کے سامنے جائیں اور رب کو دکھائیں اللہ یہ ایک ہی نیکی مجھ سے ہوئی ہے اور میں اس سے کچھ نہیں ہو پایا، اور اللہ پاک اس کو جب وزن کریں اخلاص کے ساتھ کی ہو، اللہ کے لیے کی ہو، اور اللہ کہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ ایک نیکی اپنی زندگی میں ڈھونڈو، مل جائے اللہ کا شکر کرو، رو اس کے پر اللہ مجھے اتنی توفیق تو نے دے دی ہے، نہیں ملی تو کوشش کرو، کب کرو گے کوشش؟ یہ ہمارے پاس دیکھیں اللہ نے یہ موقع دیے ہیں، ہم جتنے بھی ہیں نا آپ لوگوں کو صرف یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، کوئی تربیت آپ کی کرنے نہیں آتے، آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں آتے، آپ کا ٹائم پورا کرنے کے لیے نہیں آتے، بس جی 20 منٹ لانے نہ لا کے چلو جی جمعہ ہو گیا ثواب لو اور جاؤ۔ ہمارا کام صرف آپ کو یاد دہانی کروانا، آپ کو جھنجھوڑنا، آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک، نہ آئے تو دیکھیں اس میں ہم تو گنہگار نہیں ہوں گے، ہم نے صرف آپ کو یاد دہانی کروانی، جو بھولا ہوا سبق ہے اس کو یاد کرانا۔ وعدہ آپ کر کے آئے ہو اللہ کے ساتھ، ساری روحوں نے وعدہ کیا ہے الستم بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ ہم کہہ کے آئے ہیں۔ اب اس رب کو ہم بھول کے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں کہ یار فلاں بھی کر گیا وہ بھی جنت میں، فلاں بھی کر گیا، ہم اپنے پاس ہی جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، فلاں بندہ وہ بھی ایسا ہے ٹھیک ہے یار، اور ہمارے ہر مرنے والا جو ان سے وہ جنت میں جا رہا ہے، جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، جو نہیں جا رہے وہ کہتے ہیں اس کو ارسال ثواب کے لیے کوئی ختم کروا دو، کوئی چلیس میں کروا دو، کوئی قرآن خوانی کروا دو، کوئی بچے پڑھا دو، کوئی قرآن فلاں مسجد میں رکھ دو، کوئی پنکھے لگوا دو، لہٰذا یہ کروا دیا، ہم اپنی طرف سے بری ذمہ ہو گئے، بڑا میں نے نیکی کا کام اس کے پیچھے اس کے لیے کیا۔ اللہ اکبر، ہم بڑی ذمہ ہو چکے ہیں ہر مرنے والے سے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی کر دیا، کیا وہ قبول اللہ کر رہا ہے؟ اس کی گارنٹی کس کے پاس کہ جو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولاد کا بہترین صدقہ جاریہ اس کی اولاد، والدین کا بہترین صدقہ جاریہ اس کی اولاد ہے، اگر وہ دعا کرے، وہ قرآن پاک پڑھے، وہ نیکی کے کام کرے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، وہ لوگوں کے اندر اچھا معاملات رکھے، تو جتنے یہ معاملات ہیں یہ خود بخود ہی اس والدین تک پہنچ جائیں گے۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ مسجد صبح بچہ نہیں اٹھتا، اور خیر ہے سون دے بچہ، یہ خیر ہے تھوڑا بڑا آگے پڑھ لے گا، اسکول نہیں جا رہا، اوے تیری میں ٹانگیں توڑوں گا، نکل جائے یہاں سے اسکول میں، اور تیرا یہ کر دیں گا۔ ہم کتنے غصہ کرتے ہیں، چل نکل یہاں سے، کان سے پکڑتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، چل تو اسکول، 5 کی بجائے 10 لے لے، 20 لے لے، 50 لے لے، اسکول پہنچ تو۔ دنیا داری کے لیے پیسہ بھی لٹا رہا، سختی بھی اوپر کرنی، ہر لحاظ سے تربیت کرنی، اور دین کا معاملہ ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، کون سی نماز فرض ہوگی ہے اب پہ بڑا ہو کے پڑھ لے گا، یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ یہ اپنی اولاد کو اولاد نہ سمجھے، یہ اپنے لیے ذخیرہ سمجھے آخرت کا۔ اگر ہم اس کی تربیت کریں گے، اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اللہ کی قسم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نیکیاں یہ چھوٹے بچے کرتے ہیں، جتنی نیکیاں وہ سارے ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ کے ڈبل کھاتے چل رہے ہیں، آپ تو نہیں کر پاتے، اولاد کر رہی ہے، اگر آپ بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو ڈبل کھاتے نیکیاں، اللہ اس کی بھی نیکی اس کے کھاتے میں، اس کی بھی نیکی۔ اور اگر یہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اور کام بھی کرتے ہیں، فرمایا اب اس کے والدین کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھنا ان کا، ان کو معاف، معصوم سا بچہ کوئی بات نہیں معاف۔ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کر دیا ہے، جو مجھے پہچان گیا ہے، میں اسے جنت دے دوں۔ اس کے پیچھے یہ ذخائر ہیں، اگر ہم اس کو ذخائر سمجھیں گے تب نا، اور ہم نے کہنا بس پڑھ جائے لکھ جائے اب بڑا افسر بن جائے، اپنے پیروں میں کھلو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، ہماری بلے بلے۔ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی اب وہ بڑا کاروبار کر رہا ہے، اب افسر بن گیا جی، اب فلاں نوکری لگ گیا جی، اب میں نے بڑی اس کے پیچھے محنت کی، اب ماشاءاللہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اب کما رہا ماشاءاللہ، کوئی 50,000 کما رہا، کوئی لاکھ کما رہا، کوئی 2 لاکھ کما رہا، اپنا کاروبار ہے جی، کھاوے پیوے موج کرے، بس ٹھیک ہے میں خوش ہوں۔ اللہ کیا ماشاءاللہ اس کی تربیت کی اپنے ذخیرہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اگر اس کو وہ چند دعائیں بھی ساتھ سکھایا جاتا، کاروبار کرواؤ، ڈاکٹری کرواؤ، نوکریاں کرواؤ، سارا کرواؤ، لیکن تھوڑی سی تربیت بھی کر کے جاؤ یار، نمازی بھی بنا جاؤ، قرآن کی تلاوت والا بھی بنا جاؤ، دعائیں بھی سکھا جاؤ، کچھ نہ کچھ تو مانگے گا پیچھے، کوئی تو میری بات کے اوپر جو عمل کرے گا، جو میں نے اسے سکھایا ہو، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جارے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے